اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں، قرآن سب کے لیے۔ اگر 70 سال کا مسلمان کافر بھی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی بھی رہنمائی قرآن اچھی طرح سے کرتا ہے۔ اور یہاں سے بھی وہ جہاد کا وہ ذکر شروع ہوا ہے۔ کل میں نے 77 آیات تک آپ کو وہ لوگ بنایا تھا، آج میں 78 آیات سے میں وہ لوگ بنا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم کیوں جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو، کہیں بھی تم ہوگے، اینما تکونوا، کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، آ جائے گی تم کو موت، ولو کنتم فی بروج مشیدات، اگر تم ہوگے مضبوط برجوں میں۔ تم کیوں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ تم موت سے ڈرتے ہو کہ وہاں پہ موت ہے، تو اگر تمہیں موت آئے گی تو تم مضبوط برجوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں ہو، مگر تمہیں موت آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا، کہ جس وقت پہنچتی ہے ان کو نیکی تو یہ کہتے ہیں ہَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے۔ جب ان کو خوشیاں پہنچتی ہیں، ان کو دولت پہنچتی ہے، آرام پہنچتا ہے، سکون پہنچتا ہے، ان کو یعنی دنیاوی فائدے جو ملتے ہیں، ان کو فائدے ملتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی تو یہ کہتے ہیں ہَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ تمہاری طرف سے ہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح کہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی یہی کہتی ہے۔ اس وقت جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات تھے، اور آج بھی وہ لوگ اگر ان کو نیکی پہنچتی ہے، اگر یہ دین کے طرف آتے ہیں، دین کی طرف رغبت کرتے ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں، اور ان کو دولت ملتی رہتی ہے، ان کو سکون ملتا رہتا ہے، ان کو دنیائی خوشیاں ان کے لو و لہب ان کو ملتا رہتا ہے، تو یہ تو کہتے ہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جس وقت ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی مال وغیرہ کی، یا آگ لگ جاتی ہے، یا چوری ہو جاتی ہے، یا جو بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ تو تمہاری طرف سے ہے، یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہم پہ آیا ہے۔ یعنی استغفر اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا کہا تھا کہ تم اسپیرے ہو ہم پر، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ تو کہو کل من عند اللہ، تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر اچھائی پہنچتی ہے، اگر دولت دنیا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، صحت ملتی ہے، دنیا کی دولت عیش و معاش ملتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی بھی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اگر میں برے عمل کروں گی تو مجھے دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہوا ان لوگوں کو، اس قوم کو کیا ہوا؟ نہیں نزدیک ہے کہ یہ سمجھ جائیں بات کو، نہیں لگتا نزدیک کہ یہ سمجھ جائیں بات کو، ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے؟ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، غم بھی اللہ کی طرف سے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے، حرام بھی اللہ کی طرف سے، سب کچھ۔ اور تکلیف جو پہنچتی ہے، جو بیماری پہنچتی ہے، وہ اپنا ہمارے اعمالوں کی وجہ سے۔ وہ 100 میں کوئی 1 2 3 ہوتے ہیں جن پر آزمائش ہوتی ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر یہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہوا ان قوم کو کہ یہ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، وہ جو پہنچتی ہے تم کو نیکی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک، وہ جو پہنچتی ہے من سیئات، تمہیں کوئی برائی، فمن نفسک، تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے۔
وہ جو تمہیں خوشیاں ملتی ہیں، تمہیں دولت دنیا ملتی ہے، آرام سکون ملتا ہے، دنیا کی عزت و توقیر ملتی ہے، اور دولت دنیا عیش و عیاش، عیش و عشرت، لو و لہب، سب کچھ جو ملتا ہے، دولت دنیا، پیسہ، بیٹے، بیوی اچھی، شوہر اچھا، یہ سب کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ جو تمہیں بدی ما صابق من سیئات فمن نفس کا، وہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بھی تمہارے نفس کی وجہ سے، جو تم نے گناہ کی ہے تمہاری اپنی اعمالوں کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف پہنچتی ہے، یا مہنگائی تم پہ آتی ہے، یا جو بھی تکلیف تمہیں آتی ہے، یا دولت دنیا کی کمی ہوتی ہے، یا بیٹے نہیں ہوتے، یا بیماری ہوتی ہے، صحت نہیں ہوتی، یہ تمام تمہارے اعمالوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے نہیں بھیجا تم پر رسول، ہم نے بھیجا ہے تم لوگوں کے لیے رسول، ہم نے رسول بھیجے ہیں، ان لوگوں کو نصیحت کرو، ان لوگوں کو راہ راست پر لاؤ، ان کو برائیوں سے منع کرو، نہیں عن المنکر بالمعروف، اور بری باتوں سے منع کرو، اچھی باتوں کی ترغیب دو ان کو۔ کفا باللہ شہیدہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، ان باتوں پہ اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ، جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ من یطیع الرسول، وہ جو تابعداری کرتے ہیں رسول کی، فقد اطاع اللہ، بے شک وہ تابعداری کرتے ہیں اللہ کی۔ جو رسول کی باتیں مانتے ہیں، جو رسول کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے حکموں، اصل میں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اس نے ہمیں بتایا، تو جو اللہ کی رسول کی تابعداری کرتے ہیں، اصل میں وہ اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ ومن تولا، وہ جو مڑ گئے، یعنی جنہوں نے منہ موڑ لیا، جنہوں نے منہ موڑ لیا، جنہوں نے منہ موڑ لیا دین سے، جنہوں نے اسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے موڑ لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے تم کو ان پر حفاظت کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے ان کے اوپر تمہیں حفاظت کے لیے نہیں بھیجا کہ تم ان کی حفاظت کرو، یہ برے کام کرتے رہیں، یہ بد عمل کر رہے، گناہ کرتے رہیں، اور حرام کھاتے رہیں، اور سود کھاتے رہیں، اور تم ان کی نگہبانی کرو، ہم نے تمہیں ان کے لیے نگہبان نہیں بھیجا کہ تم ان کی نگہبانی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سیکھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، اور ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مسلمانوں کی ایسی مدد کرے جیسے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔